ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہی تھیں۔ دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو جنت کے بارے میں ترغیب دلا رہا تھا۔ آپ رک گئیں اور فرمایا، میاں خدا سے ڈرو، تم لوگوں کو کب تک اللہ کی محبت سے غافل رکھو گے؟ تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنے خدا کی محبت کی تعلیم دو، پھر جنت کا شوق دلاؤ۔ اس شخص نے جب آپ کی بات سنی تو ناک چڑھا کے تنگ کے بولا، اے دیوانی، جا اپنا راستہ لے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ میں تو دیوانی نہیں ہوں، ہاں تو نادان ضرور ہے کہ راز کی بات نہ سمجھ سکا۔ ارے جنت تو قید خانہ ہے، مصیبت کا گھر ہے، اگر وہاں اللہ کا رکاب و دیدار میسر نہ ہو۔ کیا تو نے آدم علیہ السلام کا حال نہیں سنا؟ جب تک ان پر خدا کا سایہ رہا کیسے آرام سے جنت میں میوہ خواری کرتے رہے، اور جب خطا کر بیٹھے اور شجرے ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو خدا کی شفقت کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو وہی جنت آدم علیہ السلام کے لیے مصیبت کا گھر اور قید خانہ بن کر رہ گئی۔ پھر کہا، کیا تجھے ابراہیم خلیل اللہ کا حال معلوم نہیں کہ جب وہ محبت الہی پر پورا اترے اور آگ میں ڈالے گئے تو وہی آگ ان کے لیے جنت و عافیہ بن گئی۔ پس پہلے جنت کے مالک کی محبت پیدا کرو، پھر جنت میں جانے کے لیے آرزو کرو۔ ایسی جنت میں جا کر کیا کرو گے جہاں تم پر اللہ کا سایہ ہی نہ ہو؟ اگر جنت کسی مشتاق کو مل جائے مگر وہاں دیدار الہی نصیب نہ ہو تو اس جنت نے کس کام کی؟ اور اگر عاشقوں کو دوزخ ملے اور وہاں دیدار الہی نصیب ہو تو ایسی دوزخ اس جنت سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اسے شوق سے لے لو۔ دنیا و فانی میں اس ساری کائنات میں کوئی کام کی چیز ہے تو وہ ہے عاشق الہی۔ انسان اللہ کا گھر ہے اور وہ انسان کے دل میں ہے، اور انسانی روح اس دنیا میں اللہ کی ملاقات، اس کی مغفرت و پہچان حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ تجارت و خود غرضی کے لیے۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر حضات سے گزر، پارسائے شام سے گزر۔ تیرا عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا